الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یقیناً آپ نے دیکھا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، بنی اسرائیلی تھے، ان کے شہر میں طاعون کی وبا پھیلی تو جان بچانے کے لیے سارا شہر کی آبادی جنگل میں آ بسی۔ فقال لهم اللہ، تو اللہ نے ان سے فرمایا موتوا، سارے مر جاؤ، تو سب کے سب مر گئے، 70,000 کی تعداد تھی۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھا یہ مرے ہوئے ہیں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ثم احیاہم، پس اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ہاں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ آیت کیوں لائی گئی؟ آگے اصل میں جہاد کا حکم آ رہا ہے، اس آیت کو اس لیے لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ جہاد میں لوگ نہیں جاتے اس لیے کہ کہیں مر نہ جائیں، تو فرمایا موت سے فرار ممکن نہیں ہے، جو دن آخری دن ہے وہ آخری ہی ہے، جو سانس آخری ہے وہ آخری ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، تو اب موت سے فرار جب ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں موت آئے، وہ بھی شہادت کی موت، اس سے بڑھ کر کون سی موت ہوگی؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کی اس قوم کو کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی، اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راہ میں جہاد کریں۔ دشمن نے ان پر حملہ کیا تھا اور انہیں شہر سے نکال دیا تھا، یہ جنگلوں ویرانوں میں پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ایک بادشاہ، ایک لشکر کا امیر مقرر کیجئے تاکہ ہم جہاد کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے گا، تمہاری حالت تو ایسی ہے کہ تم جہاد نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں ہمارے شہر سے، ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بچے ہم سے لے لیے گئے اور بچوں کو گرفتار کر لیا گیا، تو ہم جہاد تو کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، تولوا، تو سب نے جہاد سے انکار کر دیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے لوگوں نے جہاد کیا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ حضرت طالوت غریب تھے، قالوا، وہ بولے، انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور طالوت کے پاس مال بھی نہیں ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے چن لیا، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اسے علم زیادہ دیا اور جسم میں وہ تندرست و توانا ہے۔ تو جہاد کے لیے عقل چاہیے، علم چاہیے اور جسم چاہیے، وہ دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی وسعت والا، علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، ان کے نبی نے، اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم،
تمہارا تابوت سکینہ تمہیں واپس مل جائے گا. جب دشمن نے حملہ کیا تھا تو وہ تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، وہ تابوت سکینہ جس میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرکات ہیں، یہ تمہیں واپس مل جائے گا. تحملہ الملائکہ، اس تابوت سکینہ کو فرشتے اٹھا کر آئیں گے. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے ضرور نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. پھر یہ تابوت سکینہ آ گیا. تابوت سکینہ میں انبیاء کے تبرکات تھے، اور بنی اسرائیل کے لوگ جب بھی جہاد کرتے تو اس کو آگے رکھتے اور اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے. ہماری شریعت میں بھی تبرکات سے برکت حاصل کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث سعادت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق فرمایا گیا، وادعا یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المنبر ثم وضعها علی وجہہ. حضرت عبداللہ بن عمر منبر رسول پر جاتے اور منبر پر حضور کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی اس پر ہاتھ رکھتے، اسے پھیرتے، اپنے ہاتھوں کو اس جگہ پر پھیرتے، برکت حاصل کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے. بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 865 پر ہے. ایک شخص نے حضور سے تہبند شریف جو حضور نے باندھی ہوئی تھی اس کا مطالبہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے آئے تو آپ نے جو تہبند شریف پہنی ہوئی تھی، ایک نوجوان نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ تہبند دے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے. حضور کی عادت کریمہ تھی کہ سائل کے سوال کو ٹھکراتے نہیں تھے. آپ گئے اور چادر دوسری باندھی اور وہ چادر اسے دے دی. تو لوگوں نے پوچھا کہ تو نے چادر کیوں لی ہے؟ وہ صحابی رسول تھے. فقال الرجل، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس صحابی رسول نے لوگوں سے کہا واللہ ما سألتها الا لتكون کفنی یوم اموت. انہوں نے کہا کہ یہ چادر میں نے اس لیے لی ہے کہ جس دن میرا انتقال ہوگا میرا کفن اس چادر سے بنے گا. کہ جس چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس مس ہوا، صحابی کا عقیدہ، صحابی کا نظریہ، اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے نظریات، ان کے عقائد کے صدقے ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے اور ان عقائد کی روشنی میں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ان کا عقیدہ یہ تھا، شرح میں محدث فرماتے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس چادر سے رسول اللہ کا جسم اقدس مس ہوا ہے، جب میں اس کا کفن پہن کر قبر میں جاؤں گا تو عذاب قبر سے بچ جاؤں گا. اور حضرت امام بخاری آگے لکھتے ہیں قال سہل فکانت کفنہ، حضرت سہل کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ منظر دیکھا کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اس چادر کا کفن دیا گیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر، مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 190، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کی بہن ہیں. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسوہا، آپ کے پاس ایک جبہ مبارک تھا. آپ نے وہ جبہ نکالا اور لوگوں کو دکھایا اور کہا یہ وہ جبہ مبارک ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. اب ہم نے کیوں رکھا ہے اس کو؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی سوچ پر قربان جائیے، صحابہ کرام کے عقائد و نظریات کو سمجھیے. اور حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جنتی وہ گروہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوگا. حضرت اسماء کہتی ہیں فنحن نغسلها للمرضى، ہم اس کو دھوتے ہیں، پھر اس کا پانی جو دھون آتا ہے، اس دھون یہ پانی مریضوں کو پلاتے ہیں. یستشفا بہا، اور اس دھون کی برکتوں سے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں.